رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر معزز سامعین کرام، آج رمضان شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور آئندہ ہفتہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل آنا ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مہینہ پہلے اس رمضان المبارک کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب اور شعبان بیچ میں چھوڑ کر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، اہمیتوں کا حامل مہینہ، جن کی فضیلتیں بے انتہا ہیں، اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس مہینے کو خاص مناسبت حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک روایت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک وہ مبارک رات آتی ہے، وہ عظمت والی رات آتی ہے، وہ برکتوں والی رات جو رات 1000 مہینوں سے افضل اور بڑھ کر ہے۔ اسی مہینے میں وہ رات آتی ہے، لہذا
میرے بزرگوں، یہ مہینہ آنا ہی چاہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے، عربی میں عرب والوں کے یہاں جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے، مرحبا بکم، یا اسی طرح سے اہلا و سہلا مرحبا۔ اس کے معنی ہے کہ آپ کا آنا بابرکت ہو، آپ کا آنا سعادت بخش ہو، آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی، آپ کا آنا خیر اور برکت کا باعث ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے رحمتوں کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنا یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ایک پروانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ آدمی جہاں 11 مہینے اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی ضروریات میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی دنیاوی مصروفات میں انسان الجھ کر اور لگ کر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ استقبال کا معنی اور استقبال کا مطلب کہ اگر مہمان آئے تو آدمی مہمان کے آنے سے پہلے بھرپور تیاری کرتا ہے۔ مہمان جیسا ہو، جس کے اعتبار کا ہو، آدمی اس لیول کی تیاری کرتا ہے۔ اس طریقے پر آدمی گھر میں کھانے کا انتظام کرتا ہے، ناشتے کا انتظام کرتا ہے، زیرو مائل سے لاتا ہے، ضرورت پڑی تو دربھنگا بھی بھیج دیا جاتا ہے، اگر اس سے بھی مزید آگے کی ضرورت پڑ گئی تو نہ جانے کہاں کہاں بھیجا جاتا ہے، کمتول بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو جس طرح مہمان کے آنے سے پہلے انسان مہمان کی تیاری اور اس کی ضیافت میں آدمی لگ جاتا ہے کہ ہمارا مہمان آئے اور یہاں سے خوش ہو کر کے جائے، اسی طرح ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، انسان اپنے آپ کو بالکل تیار کر لے، رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تراویح کی نماز چھوڑ کر، فرائض چھوڑ کر آدمی شاپنگ کرتا ہے۔ عام طور پر عصر کی نمازیں، ظہر کی نمازیں بزنس اور تجارت کے نظر ہو جاتا ہے۔ لہذا اور 20 رمضان کے بعد خاص طور پر عید کے شاپنگ اور عید کی خریداری میں ہمارا یہ رمضان نظر ہو جاتا ہے۔ آخری عشرہ جو بالکل اہم عشرہ ہے، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جس عشرے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ 5 بابرکت راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل بھی اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اتنی اہمیت والی رات، اور آخری رات جو انعام والی رات ہے، جائزے کی رات ہے۔ پورے مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، پورے مہینہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے بعد، جب ایک مزدور پورے دن کھٹتا ہے، پورے دن کام کرتا ہے، شام کو لیبر اپنے گمچھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے، مالک اب ہماری دہاڑی دے دیجیے، اب ہمارے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، 5 بج گیا ہے شام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم نے پورے مہینے میری اطاعت اور فرما برداری کی ہے، اور ہم نے جو تم پر روزہ فرض کیا تھا اس روزے کو تم نے رکھا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، تراویح کی پابندی کی ہے، تم نے کثرت تلاوت کیا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اور صرف تم نے روزہ نہیں رکھا،
کھانے پینے سے تم نہیں رکے بلکہ تم نے اپنے جسم کو بھی روکا ہے، ذہن کو بھی روکا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کی ہے، ہر طریقے سے تم نے روزہ رکھا ہے۔ اے میرے بندو، تم نے جو پورے مہینے ہمارے در میں آ کر، ہمارے گھر پہ آ کر، ہمارے چوکھٹ پہ آ کر جو تم نے مزدوری کی ہے، جو تم نے نمازیں ادا کی ہے، عبادتیں کی ہے، اے میرے بندو آؤ آج میں تمہیں انعام دیتا ہوں، لے لو اپنی اپنی مزدوری اور جاؤ، سب کے سب بخشے بخشائے، سب کو ہم نے جنت دے دی۔ سب سے میں راضی ہوں، سب سے میں خوش ہوں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام میرے بزرگوں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اب تو ایک موسم چل پڑا ہے، پورے مہینے اسی کا بات ہوتی رہے گی، وقتاً وقتاً اور گاہے بگاہے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بزرگوں، اس مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، 5 چیزوں کا اہتمام آپ لازم پکڑ لیں اور 5 باتوں کا عہد کر کے آپ یہاں سے اٹھیں اور ان 5 باتوں کو بالکل اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اور ان 5 چیزوں کا اہتمام ہم میں سے ہر شخص کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر روزہ فرض ہوا ہے، نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی۔ ایک چیز غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مخاطب فرمایا ہے، وہ کس انداز میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو مخاطب نہیں کیا، کسی مجوسی کو مخاطب نہیں کیا، کسی عام آدمی کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے اور کتنا محبت بھرا ہوا ہے اس جملے میں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندیوں جو مجھ پر ایمان لا چکا ہے، اے میرے بندو، مجھے ماننے والے بندو۔ آدمی جب کسی کو مانتا ہے تو اس کی بات کو سنتا بھی ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اس کی اتباع بھی کرتا ہے۔ اولاد جب باپ کو باپ سمجھتا ہے تو باپ کے کہے ہوئے حکم پر چلتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، سارے کائنات کا مالک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری زندگی کا مالک، سانسوں کا مالک، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہماری تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کو پورا حق حاصل ہے، پوری قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں لگاؤ اور تعلق کتنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے بندو۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا، ہم لوگوں کو کہا، ہم لوگوں کو جب بادشاہ کے دربار میں وزراء بھی ہو، عوام بھی ہو، وکلاء بھی ہو، سب موجود ہو، اگر بادشاہ کسی کا نام لے کر کے کہہ دے اے فلاں، تو کہتا ہے کہ بھائی بادشاہ نے مجھے کہا ہے، سائڈ ہو، پڑھو بھائی، اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں تمام انسان ہے، اللہ نے ان میں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں۔ اس کی اہمیت سمجھے اور قرآن پڑھے، تفاسیر کا مطالعہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب قرآن سے سچا عشق ہو، قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن زندگی میں ہو، قرآن کو آدمی پڑھتا ہو، قرآن اس کا پڑھنا بچھونا ہو، قرآن کو نمازوں میں وہ پڑھتا ہو اور اپنے اذکار میں قرآن کی تلاوت کا وہ معمول بنا لے، تو پھر انسان کو قرآن کی تلاوت میں وہ چاشنی، وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ پھر انسان جب فصاحت و بلاغت سے واقف ہو تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا میں کتنی محبت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہی کہا ہے نا کہ میرے بندو تم کہاں جا
رہے ہو میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمہاری وہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا ہے، جس نے تمہارے لیے 2 سال تک تکلیفیں اٹھائی ہے، تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہیں تکلیف اور درد اور مصیبت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا وہ باپ جو تمہارا خیال 60 سال تک رکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اس ماں کی اس باپ کی اطاعت میں تم تمام دنیا سے لڑ جاتے ہو۔ اے میرے بندو، تمہارے اس ماں باپ سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری سانسوں کا خالق میں ہوں، تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب میں ہوں۔ اے میرے بندو، تم کہاں جا رہے ہو؟ سوچے آپ، یا ایھا الذین آمنوا میں کتنی محبت ہے، کتنی چاشنی ہے۔ اگر آدمی اس جملے کو سمجھ جائے تو پھر انسان قرآن کی تلاوت پر لگ جائے گا۔ میرے بزرگ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ میرے بندو، جب تم مجھے مانتے ہو، مجھ پر ایمان لا چکے ہو، تو اب میری بات سنو۔ کیا سنو؟ کتب علیکم الصیام، روزہ بھی رکھ لو۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں ہیں، 5 رکن ہیں، 5 ستون اسلام کے، جن میں سے ایک ستون یہ بھی ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ کیوں؟ اے اللہ، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ روزہ رکھنا آنا کیوں چاہتے ہیں ہم سے؟ اے اللہ، آپ ہمیں کھانے پینے سے روک کر اور آپ ہمیں کھانے پینے سے منع کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے پروردگار، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ لعلکم تتقون، میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، میرے بندو ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم جہنم سے بچ جاؤ، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ ہم نے تمہارے لیے ہی تو مہمان خانہ تیار کر کے رکھا ہے، اگر تم میری نہ مانو گے تو ہمارے مہمان خانے میں ضیافت کے لائق کون ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی، تمہارے اندر تقوی والی صفت آئے، پرہیزگاری والی صفت آئے، ایمان والی صفت پیدا ہو تمہارے اندر۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید مانتے ہوئے، اگر کوئی آدمی، ایک روایت میں ہے من صام رمضان، روزہ رکھے اور قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اتنا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے عمل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل تیار کریں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں اس رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور زعفران سے زیادہ، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب آدمی بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے صرف میری خاطر کھانا پینا چھوڑا ہے، میری وجہ سے وہ بھوکا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے جو ایک بو اٹھتی ہے وہ بو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسا عمل ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے گزشتہ سال یہ بات بتائی تھی، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر سال آتی ہے، ہر سال اس سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے، شرک میں ریاکاری ہے، نماز میں ریاکاری ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری ہے، صدقہ خیرات میں ریاکاری ہے، ہر عمل میں ریاکاری ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گھر بند ہے،
فریزر میں پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آدمی چاہے اٹھائے بوتل ایک دو گھونٹ پی لے، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن بندہ رکتا ہے، نہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف اللہ کے لیے وہ بندہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، میں اسے دیا جاؤں گا، ایک روایت میں کہ میں اس کو خود بدلا دوں گا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، روزے کا اہتمام ہر شخص کرے۔ دوسرا عمل کہ آدمی رمضان المبارک کا احترام کرے۔ رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو آدمی ہٹا کٹھا مستنڈا جوان ہے، بالکل صحیح سالم تندرست انسان ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا۔ میرے بزرگوں، یہ بہت غلط اور نامناسب طریقہ ہے ہمارا، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، رمضان کا احترام بھی کرے۔ وہ احترام کس طور پر کہ آدمی چلتے پھرتے راستے پہ ہوٹلوں پہ کھلے عام نہ کھائے، روزے داروں کا احترام کرے، رمضان کا احترام کرے۔ اگر شدید مجبوری ہے، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آدمی گھر میں رہے، گھر میں کھائے پیے، آدمی اس طرح سے روزہ نہ چھوڑے۔ اب ذرا سا زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، ذرا سی بخار ہو گئی، تھوڑی سی بیماری، یہ وہ بیماریاں نہیں ہے جو ناقابل برداشت نہ ہو، آدمی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ذرا سے عذر کے بنا پہ آدمی روزہ نہ چھوڑے، آدمی روزہ رکھے، اور اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو احترام روزہ کرے، احترام رمضان کرے۔ بسا اوقات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں اور مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ایک جگہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، ایک مجوسی ایمان والوں کی بستی میں رہا کرتا تھا، اور انہوں نے جب رمضان کا مہینہ آیا اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص باہر راستے پہ نہ کھائے یا کسی مسلمان کے سامنے نہ کھائے۔ میرے بچوں، اس کا اہتمام کرنا، باہر کھاتے ہوئے نہ پھرنا، اپنے گھر میں کھانا۔ اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس کے ایک لڑکے نے باہر راستے پہ چلتے ہوئے اس نے کچھ کھا لیا، باپ نے اسے تنبیہ کی، اسے تماچا لگایا اور اسے مارا پیٹا۔ کچھ دن کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ پڑوسی نے اسے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ پڑوسی مجوسی جنت میں اڑ رہا ہے اور خوبصورت ریشم کے لباسوں میں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم جنت میں، تم تو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ کہا کہ ہاں میں ایمان والا نہیں تھا، لیکن میں رمضان کا احترام کرتا تھا، روزے داروں کا احترام کرتا تھا، اور ایک بار میرے بیٹے نے مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا لیا تھا، اس پر میں نے اس کی تنبیہ کی تھی، لہذا اس وجہ سے اللہ نے مجھے مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ دوسرا کام کہ ہمیں احترام رمضان کرنا ہے۔ تیسرا کام، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی اگر آدمی نماز کا اہتمام نہ کرے تو پھر کس مہینے میں اہتمام کرے، اور کس مہینے میں نماز کا اہتمام کرے گا؟ نماز کی پابندی کب کریں گے ہم؟ تجارت ہو، دکان ہے، معاشیات ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آدمی اس میں سے وقت نکالے، عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ عام مہینوں میں ہم جو کمی کوتاہی کرتے ہیں، رمضان میں وہ لوگ بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض کچھ ایسے کم عقل اور ناسمجھ بھی ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ ان کے لیے ہے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، لہذا اس مہینے میں بھی نماز کا اہتمام کرے اور تراویح کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے۔ جہاں رہے آدمی وہاں اہتمام کرے۔ بازاروں میں اب تو آسانیاں اتنی ہو گئی ہے، حافظ لوگ اتنے ملتے ہیں کہ جگہیں کم ہو گئی ہیں، حافظ اتنے ہیں کہ جگہیں کم ہو گئی ہے۔ آپ جائیں، میں بمبئی میں ایک جگہ امامت کرتا تھا، 4 دکان چھوڑ کر کے ہر دکانوں میں تراویح ہوتی تھی، کہیں 10 دن کی، کہیں 7 دن کا، کہیں 15 دن، کہیں 12 دن، کہیں 20 دن۔
تو حفاظ بڑے ہیں. اگر پورے مارکیٹ میں 10 دکان ہیں، 10 دکان والے مل کر کے بھی اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں وہاں تراویح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد خالی کر دیں، نہیں. وہاں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ مستقل 2 سنتیں ہیں، ایک پورے قرآن کریم کو پڑھنا یا سننا، دوسرا یہ کہ پورے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو تراویح میں سننا اور تراویح کا اہتمام کرنا، یہ دونوں الگ الگ مستقل سنت ہے. ہاں سفرا حضرات کے لیے یا سفر میں جانے والوں کے لیے اور ہمارے گنجائش رکھی ہے کہ ہاں وہ ایک قرآن کریم مکمل اپنے مقام پر سن لے اور اس کے بعد جب سفر میں جائے جہاں موقع ملے اسے وہاں تراویح میں وہ ضرور شامل ہو. لہذا تراویح کا بھی اہتمام کرے، نماز کا بھی اہتمام کرے اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے. اس مبارک مہینے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر افطاری تک ایک قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے تھے. اس طرح سے پورے رمضان میں ان کا 30 قرآن مکمل اور اس کے علاوہ تراویح کے ہر رکعات میں وہ ایک آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اس طرح کل 41 قرآن کریم مکمل فرماتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ابن عساکر نے اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ایک قرآن اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک قرآن، یعنی پورے رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے. اب آپ کہیں گے بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہوائی کہانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک رکعت میں آپ نے پورے 5 پارے پڑھے ہیں تو پھر امت کے لیے کیا ہے؟ تو علماء کے بارے میں اور ہمارے اکابر اور سلف کے واقعات سے ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کی ہے. اور یہ تو آج سے 1350 سال پہلے کی بات ہے. آپ زیادہ نہ جائیں، آج سے صرف 60-70 سال پہلے چلے جائیں. شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، یہ کتاب پیچھے پڑی ہوئی ہے فضائل اعمال، آپ اس کا مطالعہ کریں. حضرت نے آپ نے اپنی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، آپ بیٹی کے نام سے. انہوں نے لکھا ہے اپنی دادی کے بارے میں کہ حضرت نے فرمایا میری دادی محترمہ حافظ قرآن تھی، حافظہ تھی، اور وہ پورے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، کام بھی کرتی تھی اور ان کی زبان بھی جاری ہوتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی. اسی لیے میرے بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، نماز کا اہتمام، تلاوت کا تراویح کی پابندی حال میں ضروری ہے، اور روزے کا اہتمام. اسی لیے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.